ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو باعزت بنایا، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت بن جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا کلام بلند و بالا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ 5واں سپارہ ہے۔ 5ویں سپارے میں تقریباً 8 قسم کی باتیں ہیں، اس کو تفصیلی طور پر مختصر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو وہ 8 ہیں، خانہ داری کی تدبیر بتلائی گئی، عدل اور انصاف کو بیان کیا گیا، اور جہاد کی ترغیب دی گئی، منافقین کی خاصیت بتلائی گئی، قتل کی سزائیں بتلائی گئیں، جہاد کی ترغیب دی گئی، اور ایسے ہی ہجرت اور صلاۃ الخوف کا بتلایا گیا، ایک قصہ منافق کا بیان کیا گیا، اور اللہ کے راستے میں سیدھی راہ اور اللہ کے راستے میں چلنے کی ترغیب دی گئی۔ خانہ داری کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ آپ کو ایک نافرمان عورت ملتی ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے درست کرنا ہے، اس کی مکمل شروط بتلائی گئیں کہ آپ نے اس سے بستر علیحدہ کرنا ہے۔ وہ ساری تفصیل مکمل طور پر قرآن مجید میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی قرآن مجید نے جو ہدایات خانہ داری بتلائی ہیں، اگر کوئی شخص اس کے اوپر عمل کر لے تو عورت کی فطرت کے مطابق وہ چیزیں جو اللہ بنانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی ہیں کہ عورت کو اس طرح سے ڈیل کیا جائے جس طرح سے اللہ جل جلالہ چاہ رہے ہیں۔ عدل و انصاف کے حوالے سے بتلایا کہ اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، اور اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے عدل و انصاف ہوگا تو تم اپنی اجتماعی زندگی کو مینج کر پاؤ گے، نہیں تو اس کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اور ایسے ہی منافقین کی مذمت کی گئی کہ آپ لوگ منافقوں سے غافل مت رہو، چوکنے ہو کر رہو۔ یہ کافر اور منافق لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ آپ کو کسی ذریعے سے واپس لے جائیں۔ اور ایسے ہی ہجرت اور صلاۃ الخوف کا بتلایا گیا، جہاد کی ترغیب دی گئی تھی۔ جب جہاد کی ترغیب دی گئی تو اس میں اللہ کے حکم 2 حکم ہیں، جہاد بھی اللہ کا حکم ہے، نماز بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن نماز کی اہمیت کو بتلایا گیا کہ جہاد کرتے ہوئے جنگ کے دوران میں ایک جماعت نماز پڑھے اور ایک حصہ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جنگ لڑے، ایسے ہی جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ پھر جنگ کریں۔ اہتمام بتلایا گیا جماعت کا کہ جماعت کے ساتھ آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک قصہ ایک شخص کا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد ایک مخلص مسلمان کے دروازے تک آٹے کی بوری کو لے گیا، پھر وہاں سے بھاگا اور مکہ المکرمہ میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری صورتحال کو دیکھ کے حکم فرمایا، لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف سے تفصیل آئی کہ چوری اس نے کی تھی اور وہ حقیقی طور پر پکا کافر، اور اس نے اپنا اظہار کفر بھی کر دیا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے آخر میں اس صورت میں بتلایا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ کی جو بتلائی ہوئی باتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق لوگ ہیں جو ظاہری طور پر چسکے لیتے ہیں کبھی اسلام کے کبھی منافقت اور کفر کے، ان کو سب سے سخت عذاب جہنم کے آخری درقے میں ان کو ڈالا جائے گا، اور سخت سے سخت عذاب ان کے لیے ہے جو منافق ہیں۔